اب تشریف لاتے ہیں شاہین اہل سنت فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بحیرہ شریف تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ حمد و صلاة کے بعد میر محفل جانشین حضور سیدی ضیاء الامت مرشدنا الکریم حضور سیدی غریب النواز پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بحیرہ شریف دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر قابل احترام اساتذہ کرام، برادران اسلام، برادران طریقت، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دو جہاں کی کامیابی کے لیے ایمان کے بعد تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ برادران اسلام، قرآن کریم میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو بار بار حکم دیا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ دوستان ذی قدر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ رب العالمین کا جاہ و جلال جب دل میں بس جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ جیسے عمومی زندگی میں باپ اور استاذ کا خوف بیٹے اور شاگرد کو بری عادات سے بچاتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے، جیسے باپ کا خوف بیٹے کو غلط ایکٹیویٹیز سے روک لیتا ہے، غلط کاموں سے روک لیتا ہے، ایسے ہی جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور، یہ بھی انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اور یقیناً جب انسان گناہوں سے رکتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف دل میں بسا لے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو غیر ذمہ داری ہے، اندر جو سستیاں ہیں، ان کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور نہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہی وہ چیز ہے جو جس انسان کو اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اس کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں، اس کو دونوں جہاں میں فوز و فلاح نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رات کا وقت ہے، امام عادل 24 لاکھ مربع میل کے امام جاہ و جلال جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ ایک گھر سے آواز آئی، ماں بچی کو کہہ رہی ہے، بیٹی آج دودھ کم ہے، اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ مقدار بڑھ جائے، ہمیں زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن دوستان ذی وقار وہ بچی عرض کرتی ہے، اے امی جان، آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستان ذی وقار ماں کہتی ہے، جیسے آج ہم بھی اپنے عہدے، اپنے مرتبے، اپنے مقامات عموماً اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی مقام عزت دیا، ہم اس سے عزتیں دینے والے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیا آباد کرتے ہیں، دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ وہ ماں کہنے لگی، اے بچی، عمر کو کیا معلوم کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ تو قربان جائیے اس بچی کے ایمان باللہ پر اور اللہ سے ڈرنے پر۔ عرض کرنے لگی، اے میری امی جان، اگر عمر نہیں جانتے، عمر کا رب تو جانتا ہے۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لیکن دوستان ذی وقار، ایک طرف اس مدینہ کی بچی کے ایمان باللہ اور تقوی نے ہمیں بتایا کہ ایک بندہ مومن کا اپنے رب سے اصل تعلق کیا ہے۔ میں مومن کہا کرتا ہوں، آج توحید کی بنیاد پر مسلمانوں کو مشرک بنانے کا عمل ہم نے جاری کر دیا۔ اصل توحید اور اللہ کو اصل ماننا یہ ہے جو صوفیاء کی تعلیمات میں اولین تعلیم ہے کہ ہم اپنے ہر عمل، اپنے ہر قول، اپنے ہر فعل اور نیت سے لے کر ظاہری عمل تک ہر چیز کے بارے میں اس یقین اور ایمان کو دل میں بسا لیں کہ میرا اللہ میری نیت سے بھی باخبر ہے، میرے عمل سے بھی باخبر ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے تھا، کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی خلوتیں جلوتوں سے زیادہ روشن،
جس کی خلوتیں تنہائیاں جلوتوں اور محفلوں سے زیادہ اللہ کے خوف سے آباد ہے۔ ہم بعض اوقات اس لیے کوئی کام غلط نہیں کرتے، میرا شاگرد دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا دیکھ رہا ہے، میرا مرید دیکھ رہا ہے، لیکن جب ہم دل میں یہ بات مضبوط کر لیں کہ میرے ہر عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر صحابہ کرام کی طرح ہمیں دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہو اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو۔ اور علماء سے پوچھئے، یہی مدینہ کی اللہ سے ڈرنے والی بچی، یقین رکھنے والی اور ایمان باللہ میں مستحکم بچی آگے جل کر امیر المومنین عمر کی بہو بنی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ اس لیے طلب کیا، لوگ وہ حیران ہوئے، ہم غریب اور بے نام لوگ اور حضرت عمر رشتہ مانگ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا میں اس بچی کا رشتہ اس تقوی اور خشیت الہی کی وجہ سے لے رہا ہوں تاکہ یہی خشیت عمر کی نسل میں منتقل ہو۔ دوستان ذی وقار، ہمیں دو جہاں کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن حکیم نے جو ارشاد فرمائی وہ بار بار ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ گویا اس بچی کا دین بھی بہتر ہو گیا اور آگے چل کر اسی بچی کی نسل سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز پیدا کیے جو دنیا میں 5ویں یا 6 خلیفہ راشد بن کر 6 خلیفہ راشد بن کر آج عمر بن عبدالعزیز کا نام علماء صلحاء تمام احترام سے دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارا مقصود حیات اللہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز اللہ سے ڈرتے رہنے کا شعار اختیار کرو، اور دوسری چیز وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب تو یہ قرآن کے صریح الفاظ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اس پر اجماع امت ہے کہ ایمان باللہ، نیک اعمال، تقوی، پارسائی، تمام نیک اعمال وسیلائیں ان کے ذریعے اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ اور نماز جو احکام اسلام میں ایک نمایاں اسلام کا شعار ہے، نماز بندے کو کتنا اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اے لوگو بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، یعنی جتنے زیادہ تم اللہ کی بارگاہ میں نماز سجدہ کرو گے تو نیک اعمال کے وسیلہ ہونے میں اجماع امت ہے۔ لیکن برادران اسلام، یہاں پر سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ شاہ ولی اللہ جو ہندوستان میں پہلے قرآن کریم کے فارسی کے مترجم ہیں، وہ شاہ ولی اللہ جنہیں تمام مکاتب فکر اس لیے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جامع الطریقت و شریعت تھے، یعنی شریعت اور طریقت کے جامع حضرت شاہ ولی اللہ تھے۔ ان کے حوالہ سے سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا جہاں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے، یعنی کوئی ایسا رہنما پکڑو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، وہ رہنما تمہیں اللہ تک پہنچا دے، تمہارا رابطہ اللہ سے کروا دے۔ دوستان گرامی قدر، یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان تسلیم کرے گا کہ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے رہنما اور استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جیسے ہر فن میں رہنما استاذ کی ضرورت ہے،
گائیڈ دینے والے انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو خود واصل باللہ ہو، جو خود اللہ تک پہنچ چکا ہو اور وہ اپنے مریدوں کو اللہ سے پہنچانے کا عظیم فریضہ ادا کرے۔ اسی لیے اس حقیقت کو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب جو عموماً منکرین جن کا سہارا لیتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صراط مستقیم کے حوالے سے لکھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، دو جہاں کی کامیابی پانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ انسان مجاہدہ بعد میں کرے، عبادات بعد میں کرے، لمبے چوڑے وظیفے بعد میں پڑھے، پہلے مرشد تلاش کرے۔ اور ہمیں قرآن و سنت میں بھی یہی ملتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک خاص علم کی تلاش کے لیے نکلے تو اپنے نوجوان ساتھی کو لے کر کتنا سفر کیا جناب خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ گویا اسی لیے قرآن کے الفاظ ہیں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اور پاتا وہ ہے جو پہلے تلاش کرتا ہے، پہلے طلب کرتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام ایک عام مسلمان کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے مرشد کا واسطہ، مرشد کا وسیلہ ضروری ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں نیک اعمال وسیلہ ہے وہاں وہ مرشد کامل جو اپنی نگاہ سے مرید کی آنکھوں سے غفلت کے پردے دور کر دے اور دل میں ذکر الہی کی طلب پیدا کر دے اور دل میں رضا الہی کی طلب پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کسے انکار ہو سکتا ہے؟ تو برادران اسلام، اسلام کی 1450 سالہ تاریخ گواہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے جہاں علم شریعت حاصل کیا وہاں علم طریقت بھی حاصل کیا، جہاں ظاہری استادوں کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، مثلا سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ظاہری علوم تقریباً 8-10 سال پڑھے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت کی جوت دل میں لگانے کے لیے 25 سال اللہ والوں کے پاس گئے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 25 سال سے بھی زیادہ ان بندگان خدا کی تلاش میں رہے جن کے ذریعے معرفت الہی، حب الہی اور قرب الہی نصیب ہو۔ اسی لیے آج ہمیں بھی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچے اور ہم اللہ کو راضی کریں تو ہمیں بھی ہم ناقصوں کو بھی کاملوں کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جنہیں ذکر الہی کی لذت حاصل نہیں ہے انہیں کسی ایسے اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے جو اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی طرف اور لگن پیدا کر دے۔ تو یہ ہے ارشاد ہوا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، پھر کسی بندے کو رہنما ماننا کیوں ضروری ہے؟ لیکن دوستان گرامی قدر مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سنت اللہ برہمیمن وال جاریس، کہ اللہ کی سنت اسی طریقے پر ہے کہ بنا بر فلاح حقیقی و فوز حقیقی پیش از مجاہدہ تلاش مرشد ضروری ہے کہ یہی طریقہ امت میں آ رہا ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ مجاہدات، عبادات اور ریاضات سے پہلے مرشد تلاش کیا جائے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں نازل کیا، صاحب قرآن کو دنیا میں پہلے بھیجا۔
اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد و حق ہادی برحق بن کر آئے، انہیں اللہ نے دنیا میں پہلے بھیجا، پھر میرے اور آپ کے کریم آقا نے 40 سال زندگی عربوں کے اندر گزاری۔ جب اپنے پر آئے سب میرے اور آپ کے کریم کے خلق عظیم اور حسن صورت کے سارے اقراری ہو گئے، دشمن بھی کہنے لگے۔ جب میرے کریم نے فرمایا اے لوگو اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مان لوگے؟ سب حاضرین بولے ہاں محمد کریم ہم مان لیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے ما جربناکا الا بالصدق والامانہ، آپ کا 40 سالہ ریکارڈ حیات بتاتا ہے، کردار حیات بتاتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ نے پہلے دنیا سے مصطفیٰ کریم کی ذات کو منوایا، یعنی پہلے اللہ نے قرآن سکھانے والے استاذ بھیجے، رہنمائے کریم بھیجے، معلم کریم محمد عربی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، پھر کتاب بھیجی تاکہ کتاب کی تعلیم، تاکہ کتاب کے معارف میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں اتارے۔ عربوں کی پیداشی زبان عربی ہے، کتنی آیات ہیں صحابہ نہ سمجھ سکے جب تک حضور نے نہیں سمجھایا۔ گویا پتہ چلا معرف الہی اللہ رب العالمین کی رضا کی باتیں، حکمتیں، راستے، طریقے کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے، اور اسی یہ راستے بتانے اور سکھانے والے کا نام ہے مرشد، اسی کا نام ہے پیر، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اے اللہ کے بندو، دو جہاں میں کامیابی کے لیے اللہ کا خوف سب سے پہلے اپناؤ، اپنی خلوت، اپنی جلوت، اپنی مجلس، اپنی تنہائی، انہیں اللہ کے خوف اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے آباد کرو، اور پھر کسی اللہ والے کا دامن پکڑو، اسے وسیلہ بناؤ۔ جب انہیں وسیلہ بناؤ گے تمہیں قرب الہی بھی ملے گا، تمہیں وصال الہی بھی ملے گا، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ برادران اسلام، جیسا میں نے عرض کیا، حضور محبوب سبحانی، حضور سیدنا داتا حجویری، حضور خواجہ غریب النواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد 20 سال تک اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی معیت میں اس لیے رہے تاکہ جو علوم میں نے ظاہری شریعت کے حاصل کیے ہیں انہیں ایک حقیقت بنا کر میرا مرشد میری دل کی دنیا آباد کر دے۔ اور پھر یہ کیسے آباد ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں میں 20 سال بغیر اپنے کسی ارادے کے، بغیر اپنے کسی مقصد کے، محض مرشد کریم کی رضا کے تحت آپ کی خدمت میں رہا۔ آپ نے مجھے فرمایا آؤ معین تمہیں حج کروائیں۔ ہم حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ جب حج سے لوگ فارغ ہو گئے، ایک دن حتیم کعبہ میں مجھے مرشد کریم لے گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میزاب رحمت کے نیچے رکھا اور عرض کیا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ حضرت خواجہ خواجگاں سیدی غریب النواز فرماتے ہیں میں نے خود کانوں سے سنا ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہم مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوئے میں خود سرکار کی بارگاہ عالیہ میں حاضر نہیں ہوا بلکہ منتظر رہا کب مجھے مرشد کریم پیش کرتے ہیں۔ پھر میرے مرشد کریم نے ایک دن فرمایا آؤ حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں۔ ہم حاضر ہوئے اور یہی بات عرض کی
یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں معین الدین لایا، اسے قبول فرمائیے۔ اور فرمایا اے معین الدین یوں سلام عرض کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین۔ ہمارے بزرگوں نے جیسے رات کو ہمارے عزت مآب، ہماری شان حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر محمد نعیم الدین شاہ صاحب فرما رہے تھے، ہمیں تو بزرگوں نے آقا رحمت کی بارگاہ کا ادب عطا کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری اور محبتوں کے قرینے سکھائے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کن الفاظ سے حضرت خواجہ معین الدین کے مرشد کریم نے آپ کو سلام پیش کرنے کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرے مرشد کی برکت تھی کہ میں نے سرکار کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں جب یہ نیاز مندانہ سلام پیش کیا تو میرے کانوں نے سنا، جواب آیا وعلیک السلام یا سید المشائخ، اے وقت کے بزرگوں اور اللہ کے بندوں کے سردار تمہیں ہمارا سلام۔ پھر دنیا نے دیکھا ایک خواجہ معین الدین کے بابرکت سانسوں کے صدقے اللہ نے سارے ہند کو نور اسلام سے منور کیا، لاکھوں لوگوں کو اسلام نصیب ہوا۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری منزل حقیقی ہے، اللہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، اس تک اگر پہنچنا ہے، ایک تو اللہ کا خوف شعار حیات بنا، اور دوسری چیز یہ کہ مرشد تلاش کرو۔ اور الحمدللہ ہم وابستگان آستانہ عالیہ امیر السالکین کو اپنی نسبت پر ناز کرنا چاہیے۔ میں نے خود ان کانوں سے حضرت قبلہ مبلغ اسلام پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف کی زبانی سنا۔ آپ فرمانے لگے میں امریکہ میں تھا، ایک آدمی کے گھر میں گیا، میں نے اس کے سر پر چشتی ٹوپی دیکھی تو میں سمجھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں بیت ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں حضور سیدی ضیاء الامت کا بیت ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا پیر صاحب یہاں آئے تھے؟ غالباً اس وقت تک حضرت قبلہ وہاں تشریف نہیں لے گئے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا آپ تو تشریف یہاں نہیں لائے اس وقت تک، لیکن ہوا یہ کہ میں بہت زیادہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا اور ایک ہی التجا کرتا، یا رسول اللہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ہی نگاہ کرم چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مرشد کامل دکھایا جائے، بتایا جائے۔ اور پھر حضرت علاء الدین صدیقی صاحب فرماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیے کرسا میں درود پاک پڑھتا رہا، اور ایک دن خواب میں میرا مقدر جاگا، میری قسمت جاگی، حضور رحمت عالم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیدار سے مشرف فرمایا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر مجھے فرمایا کیا تم مرشد چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں خواب میں سرکار نے مجھے ایک جانب اشارہ کیا، جب میں نے آگے دیکھا تو حضور ضیاء الامت موجود تھے، اور پہلے میں نے حضور ضیاء الامت کو نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان زیبکار وہ حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب فرمانے لگے کہ پھر وہ آدمی کہتے ہیں میں پاکستان گیا، لوگوں سے پوچھا، اور جب ڈیرہ شریف حاضر ہوا تو الحمدللہ مجھے وہی
کرم اور نور کا پیکر نظر آیا جو خواب میں مجھے سرکار نے دکھایا تھا، یعنی حضور سیدی الکریم حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے دوستان گرامی قدر، ہم وابستگان بھیرشی، وابستگان دربار عالیہ امیر السالکین خوش قسمت ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنے دوستوں کو کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ میری ایک عزیزہ مجھے کہنے لگی کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب، ان کا باڈی سٹرکچر حلیہ وغیرہ کیسے تھا، انہوں نے نہیں دیکھا تھا حضور شیخ الاسلام کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، اور بتانے لگی نیلا تہبند ہے، سفید کرتا ہے، اور بھاری بھرکم جسم ہے، مصلی پر کھڑے ہیں، اور ایک خلق کثیر صفیں بنا کر پیچھے کھڑی ہے، اور کہنے لگی کہ الحمدللہ پہلی صف میں حضور ضیاء الامت کے ساتھ آپ بھی موجود تھے۔ تو یوں ہمارے یہ مشائخ، یہ وہ کرم کے منبع ہیں جو ناقصوں کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناقصوں کے لیے تو اور زیادہ کامل مرشد کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، میں عموماً عرض کرتا ہوں، میں چونکہ ملک بھر میں حضور ضیاء الامت کی نگاہ کرم ہے کہ لوگ میرے جیسے کمزور بندے کو بھی بلاتے ہیں، میں لوگوں کے اصل احوال پوچھتا رہتا ہوں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا آپ کہاں بیٹھ ہیں، جب وہ اپنی کتھیاں سناتے ہیں نا غم کی یہ ہے وہ ہے، میں عموماً سوال کرتا ہوں آپ مرید کہاں ہیں؟ یا تو جواب ملتا ہے ہم مرید نہیں ہیں، یا جواب ملتا ہے کہ جی ہم کسی اس بزرگ کی بیعت ہیں جو دنیا سے رحلت فرما چکے، تشریف لے جا چکے۔ تو یہ بیعت علماء تشریف فرما ہیں، یاد رکھیں بیعت زندہ پیر کی ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جس مرشد کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں آپ اس سے فیض بھی حاصل کر سکے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم بھی حضور سلطان العارفین سلطان باؤ کے مرید ہیں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں۔ میں نے اس کیا آپ کسی مرشد کی بیعت کریں جو اس وقت موجود ہے۔ اسی طرح ہم بہت سے لوگ بیعت تو کر لیتے ہیں، لیکن اسے ایک رسم، ٹھیک ہے میں بیعت ہو گیا۔ کتنے لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب نے بیعت کے وقت آپ کو وظیفہ کیا ارشاد فرمایا؟ یقین جانے حضور کے سایہ کرم میں کھڑا ہوں، عموماً جواب ملتا ہے میں تو یاد ہی نہیں، پھر کبھی ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے اصل اللہ تک رسائی کے لیے مرشد کی نگاہ بے شک کام کرتی ہے، کوئی شک نہیں ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ظاہری بیعت قربت حاضری اور جو تعلیمات وہ دیں انہیں عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے پیر بھائی میری طرح سست ہیں، دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے کہ ہم اپنے مشائخ کریم کے وظیفے کو وظیفہ زندگی بنائیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے قریشی صاحب، پیر کا بتایا ہوا وظیفہ چابی ہوتا ہے، جیسے تالا چابی کے بغیر نہیں کھلتا، قرب الہی کی منزلیں پیر کی رہنمائی کے بغیر نہیں طے ہوتی، اور مشکلات حل نہیں ہوتی، اور مرشد کا وظیفہ دین و دنیا میں انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ اور بھیرہ شریف کے سلسلہ میں یہ ہے کہ عموماً ہمیں حضرت صاحب قبلہ تاکید فرماتے ہیں 11 مرتبہ درود پاک پڑھو، 11 مرتبہ کل شریف پڑھو۔ ایک آدمی اگر 5 ٹائم یہ پڑھے تو پھر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، اور درود رب کا کتنا قرب دلاتا ہے یہ تو بات طے ہے۔ کل شریف کے بارے میں صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں جو ترمذی شریف میں ہے، اور حضور سیدی الکریم نے ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی ایک راویہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ایک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو مہم پر بھیجا اور ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا کہ تم ان کی امارت کرو. وہ صحابی نماز پڑھاتے, سارے کاموں میں رہنمائی کرتے, لیکن ایک ان کا معمول تھا, قرآن کریم سے جہاں سے بھی نماز میں تلاوت کرتے آخر میں کل شریف ضرور پڑھتے. صحابہ نے یہی بات سرکار کی بارگاہ میں واپسی پر عرض کی. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کیوں یہ سورت ضرور پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کیا آقا اس سورت میں فیہا صفت الرحمن, اس سورت کے اندر میرے رب رحمان کی صفتیں اور تعریفیں ہیں, اس سورت سے مجھے پیار ہے. برادران طریقت ابھی محفل نہیں بدلی کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اس آدمی کو خوشخبری سنا دو. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہیں سورہ اخلاص سے محبت ہے, ہمیں تجھ سے محبت ہے. تو ہمارے مرشد, یہ ہمارے جو اکابر ہیں, مشائخ چشتیہ ہیں, مشائخ بے رشیف ہیں, ہمارے تو ابتدائی وظیفہ میں وہ سورت شامل ہے جو بندے کو خدا کا قرب, محبت اور محبوبیت عطا کرتی ہے. یقین جانیے میری ایک عزیزہ بیمار ہو گئی, ہم نے بہت علاج معالجہ کیا, اسلام آباد کے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو چیک کروایا, لیکن انہیں صحت یابی نہ ہوئی اور خود مجھے بتانے لگی کہ آج رات, اور وہ حضور سیدی الکریم حضور ضیاء الامت سے شرف بیعت ہے, انہیں کہنے لگی رات حضور قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے اور مجھے فرمایا تم ڈاکٹروں کے دروازے پھر رہی ہو, حالانکہ میں نے تمہیں جو وظیفہ بتایا ہے وہ تسمیہ تو تیرے دل پر بیٹھی ہوئی. یعنی اشارہ تھا تم نے اس وظیفے کی پابندی نہیں کی, تمہیں یہ بیماری ہے. انہوں نے وظیفے کی پابندی شروع کر دی بغیر کسی ظاہری علاج کے, اللہ نے شفا عطا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. آگے یہ نہیں کہا بس بیعت ہو گئی, اب نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ شریعت کی ضرورت ہے, نہ علماء کی صحبت ضروری ہے, نہ شیخ کریم کی صحبت ضروری ہے. نہیں, فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے رہو. مجاہدہ کا معنی سیدی الکریم نے لکھا استفراغ الوسع فی مدافعت العدو, شیطان اور نفس کے شرور سے بچنے کے لیے حد درجہ کی محنت کرنے کا نام مجاہدہ ہے. لہذا میرے پیر بھائی حضرات بیعت کے بعد مسلسل جہاد, مسلسل محنت, مسلسل نماز کی پابندی, وظائف کی پابندی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے دیوان کریم حضور سیدی الکریم پیر محمد امین اللہ سنات شاہ صاحب, میں پاس بیٹھا تھا, آپ نے ایک آدمی کو بیعت فرمایا, وظیفہ بتایا اور ساتھ فرمایا گویا سہولت بھی دے دی. فرمایا اگر کسی نماز پر مصروف ہو, اگر اس نماز پر پڑھ نہ سکو وظیفہ تو اگلی نماز میں پورا کر لینا, اگر اس میں بھی نہ ہو سکے رات سونے سے پہلے اپنا وظیفہ مکمل کرو. دوستان گرامی قدر, گویا لگاتار ہمیں یہ محنت کرنا ہوگی, اور الحمدللہ ہمارا آستانہ عالیہ تو ہمیں علمی جہاد کا بھی میدان دیتا ہے, عملی جہاد کا بھی میدان دیتا ہے. ہم مالی جہاد کے ذریعے آستانہ عالیہ کے جملہ شعبوں کو معاونت مالی دیں تو یہ مالی جہاد ہے, اگر اپنے بچوں کو علم دلوائیں تو یہ علمی جہاد ہے. اسی طرح الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ یہ آستانہ عالیہ ہمیں ہر جہت پر کامل رہنمائی دے رہا ہے. اور بقول اقبال, آئیے اللہ والوں کے دامن پکڑنے سے کیا ملتا ہے. اقبال نے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. کہ جیسے کائنات کے درختوں میں سبزوں میں نمی باد صبا کی وجہ سے ہے, ایسے امت کے ایمان میں بہاریں اللہ کے بندہ عارف کے مقدس سانسوں کی برکت ہوتی ہے, ان کے وجود کی برکت ہوتی ہے. فرمایا دم عارف نسیم صبح دم ہے,
اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ حضرت موسیٰ بکریاں چراتے چراتے معرفت الہی سے فیضیاب ہوئے، ایک اللہ کے بندے کی نگاہ کرم سے اللہ ہمیں بھی اپنے مرشد کریم کی نگاہ میں رکھے، اور بیعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو جہاد کے رنگ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔